رمضان میں جب ہمارا دل کرے گا ہم ویسے تراویح کرا لیں گے. 3 دن میں قرآن سننا ہے. وہ اپنے گھر کی چھت پہ تراویح کرانے والا ہو. ایسے جتنے گنڈے ہیں اور رمضان المبارک سے پہلے ہی 3 دن کی تراویح، 1 دن کی تراویح، 2 دن کی تراویح، حافظ ریل کی تلاش کرنے کے لیے تیار ہیں. جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک روشنی کا مینار نظر آ رہا ہے جو ہمیں راستہ دکھا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان ٹھیکیداروں کو دوبارہ یاد کرواتا چلوں جو دنیا میں اب نام نہاد ٹھیکیدار بن گئے اسلام کے، جو اگر قرآن پاک کو اگر کوئی غیر مسلم کچھ کہہ دے یا کر دے تو پھر شور مچاتے ہیں، اور رمضان المبارک سے پہلے ہی 3 دن کی تراویح، 1 دن کی تراویح، 2 دن کی تراویح، حافظ ریل کی تلاش کرنے کے لیے تیار ہیں. جو اسلام کی روایتوں کو اپنی دولت کے بل پر کہ ہم تو مسجد تک چل کے جا نہیں سکتے، ہم تو اپنے گھر میں امام بلا کے یہیں پر تراویح کرواتے رہیں گے، کرواؤ پھر اپنے گھر کے اندر تراویح. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگوں سے کچھ لینا دینا نہیں جو جان بوجھ کے اسلام کی جمعیت کو، اسلام کے اتفاق کو، مساجد کی رونقوں کو کم کرنا چاہتے ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نہیں حاصل کر رہے، یہ قرآن پاک کی بیعت بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. 3 دن میں قرآن سننا ہے. اچھا جی، باقی کے 26 دن کہاں جانا ہے آپ نے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کہا کہ سارے رمضان میں تراویح کے اندر اللہ کا قرآن پڑھو. پورے رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، نمازوں میں قرآن ہونا چاہیے، وطروں میں قرآن ہونا چاہیے، چلتے پھرتے تلاوت ہونی چاہیے، مسجدیں قرآن کے ساتھ سجا دی جائیں، 24 گھنٹے قرآن پڑھنے والوں کی آوازیں آئیں. تم اپنی دولت کے بل پر اسلام کے اندر گنڈا گردی کرنا چاہتے ہو. تم رئیس بن گئے ہو اس لیے تم چاہتے ہو کہ ہماری کوٹھی پر تراویح ہو جائیں. زیادہ دولت کا غرور آ گیا ہے کہ شاید پیسے کے بل پر ہم جو کریں گے اپنے گھر میں ہی جمعہ کروا لیں. جن جگہ مساجد کی کمی ہے وہاں کئی جمعے اب بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ علاقوں میں، کچھ نئے شہروں میں جہاں انڈسٹری آئی تو کئی ترم خاؤں نے کہا جی ہم تو اپنے گھر میں ہی جمعہ کروا لیں گے. تو بس پھر وہ تمہارا ہی ہوا، جو پڑھنے والے ان کا نہیں ہوا ہے. مفتی کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اپنی طرح کا مسئلہ لکھ کے، اپنی طرح کے سوال لکھ کے، اپنی مرضی کے سوال جوڑ توڑ کے، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے کسی دارالافتاء والوں کو تو نعوذ باللہ کہیں نہ کہیں کمی بیشی کر کے گمراہ کر سکتے ہو. لیکن وہ رب جو دلوں کا حال جانتا ہے، جس رب کے کریم رسول نے کہا اور جس حدیث کو پہلی حدیث کا درجہ دیا، جس حدیث کو امام بخاری نے سب سے پہلے لکھا، جس میں رسول اللہ نے کہا او کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام انما الاعمال بالنیات، فرمایا تمہارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر نیت صرف اپنی شہرت ہے، اگر نیت صرف اپنی انا ہے، اگر نیت صرف دوسروں کی بے عزتی ہے، اگر نیت صرف اجتماعیت کو توڑنا ہے، اگر نیت صرف اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنانا ہے، تو تمہاری قسمت میں صرف وہی لکھا ہے، اللہ کی رضامندی تمہارے ساتھ نہیں آنے والی ہے. اسی پہ ٹکے رہو. پھر جھوٹا قرآن کا نام لینے سے قرآن کا داعی نہیں کوئی بن سکتا. اپنی مرضی سے اسلام کو چلانا چاہتے ہیں کہ رمضان میں جب ہمارا دل کرے گا ہم ویسے تراویح کرا لیں گے. اپنا لب و لہجہ دستور محمد الرسول اللہ کا ہے، دین محمد الرسول اللہ کا ہے، قاعدہ محمد الرسول اللہ کا ہے، عمل محمد الرسول اللہ کا ہے، اور یہ قرآن محمد الرسول اللہ کا ہے. کوئی کتنے سے کتنا بڑا مائی کا لال کیوں نہ آ جائے، رسول اللہ کے طریقے کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے. تو جن کو اور بھی شوق ہے لدھیانہ جیسے شہر میں یا کئی انڈسٹریل شہر ہیں کہ نہیں جی ہم تو قریب میں ہی سن لیں گے. حضرت عبداللہ ابن مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آتے ہیں، ٹھوکر لگتی ہے، گر جاتے ہیں. ایک دن کہا یا رسول اللہ اگر آپ کہیں میں گھر پہ نماز پڑھ لیا کروں.
مجبوری ہے، پریشانی ہے، اور مجبور کے لیے تو حکم بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا بالکل ٹھیک ہے، مجبوری ہے بڑی، ابھی باہر بھی نہیں نکلے، جبریل آ گئے، فرمایا یا رسول اللہ، اللہ کہتے ہیں آپ نے ان کو کیوں گھر پہ کہہ دیا نماز پڑھنے کے لیے؟ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے تو دوسروں کی بھی نماز قبول ہوتی ہے۔ یہ نزول قرآن کا مہینہ اس لیے ہے کہ اس مہینے میں قرآن کو پڑھا جائے، اس مہینے میں قرآن کو سمجھا جائے، اس مہینے میں قرآن پہ عمل کیا جائے، اس مہینے میں قرآن کی روح کو سمجھا جائے، اس مہینے میں قرآن کے کہنے پر چلا جائے۔ اور اگر صرف پڑھ کے صرف 10 دن میں 5 دن میں فارغ ہو کے بھاگنا ہی ہے تو یہ کوئی بندہ اس کو قرآن کا دائی نہیں بن سکتا ہے۔ کیا کہا قرآن نے؟ قرآن نے کیا کہا؟ اگر یہ رمضان آ گیا تو پھر لے آئیے کچھ ایسے لوگوں کو جو مسجد میں کم از کم ایک رکوع کا روزانہ ترجمہ کر کے آپ کو تفسیر بتا سکے تراویحوں کے بعد کہ اللہ کا قرآن کہتا کیا ہے۔ اللہ کا قرآن بار بار کہتا ہے کہ جس اولاد پر، مال پر، اس مال پر جس کے ختم ہو جانے کا تمہیں خطرہ ہے، تم اس کو لے کے رب کو چھوڑتے ہو۔ اللہ کے قرآن نے کہا عورتوں کو کہ اپنا چہرہ ڈھانپ لو، لیکن اس سے پہلے مردوں کو کہا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو۔ اللہ نے قرآن میں کہا نمازیوں کو کہ یتیم کی عزت نہیں کرتے، خراب ہیں ایسی نمازیں جو یتیم کا احترام نہیں کرتا۔ اللہ قرآن میں بار بار فرماتے ہیں کہ چغلی مت کرنا، کسی کے عیب مت تلاش کرو۔ قرآن میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جاؤ غریبوں کی مدد کرو، مسکینوں کی مدد کرو، ضرورت مندوں کی مدد کرو۔ قرآن میں بار بار کہا گیا کہ جھوٹ کے قریب مت جاؤ، زنا کے قریب مت جاؤ۔ اب اگر قرآن پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ تبھی پتا ہوگا کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ میاں صاحب 500 روپے کسی کو دے کے ابا کے لیے دعا کرا کے مسئلہ حل ہونے والا ہے نہیں۔ دل کو سمجھانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے کہ ہم نے 10 بچے گھر بلا کے قرآن پڑھوا لیا ہے، یہ خیال اچھا ہے آپ کے نزدیک کہ ہاں ہم مسجد میں گئے تھے، مولانا صاحب کو رسید کٹوا کے آ گئے اور شاید اب ہماری مغفرت ہونے والی ہے۔ وہ الگ بات ہے جو آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر دیا، وہ ایک الگ معاملہ ہے اجر و ثواب کا، لیکن جو اپنا کردار خراب ہے اس کو کون ٹھیک کرے گا بھائی؟ رمضان کس تیاری کی بات کرتا ہے؟ ہم کون سی روایتوں کی بات کرتے ہیں؟ روایتیں یہ ہیں کہ روزے دار روزوں سے پہلے اس بات کی تیاری کر لے کہ اس بار ایک بھی روزہ قضا نہیں ہوگا۔ روزے دار اس بات کی تیاری کر لے کہ اپنے رب کے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا جائے گا۔ روزے دار اس بات کی تیاری کر لے کہ یہ آنکھیں کسی کی طرف گندی نگاہ سے اب نہیں اٹھیں گی۔ روزے دار اب اس بات کی تیاری کر لے کہ جن کا میں نے حق مارا ہے ان کا پہلے حق ادا کر دوں گا، اس کے بعد رمضان المبارک کے روزے رکھوں گا۔ تیاری اس کو بولتے ہیں، روایتیں یہ ہیں۔ اور رمضان المبارک کی روایتیں تو اتنی رئیس ہیں، اتنی جامع ہیں کہ جب آپ رمضان المبارک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات پڑھیں گے، نبی علیہ السلام کی زندگی پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا بھی کتنی قیمتی شے اور کتنی مقدس چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد رسول اللہ کے ذریعے آپ کو عطا فرما دی ہے۔ اکثر آپ نے ایک بات سنی ہوگی، کوئی گنہگار بندہ کوئی اچھا کام کرتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں 900 چوہے کھا کے بلی حج کو جا رہی ہے۔ سنی ہے کہاوت کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو جا رہی ہے؟ تو جس نے بھی یہ کہاوت بنائی ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بات بھی مان لی کہ 900 گناہ ہوئے ہیں، ان 900 گناہوں کے بعد باپ نے چھوڑ دیا، ان 900 گناہوں کے بعد ماں نے چھوڑ دیا، ان 900 گناہوں کے بعد بھائیوں نے چھوڑ دیا، ان 900 گناہوں کی وجہ سے دوستوں نے چھوڑ دیا، ان 900 گناہوں کی وجہ سے رشتہ داروں نے قطع تعلق کر لیا، اور ان 900 گناہوں کے بعد اگر وہ اللہ کی طرف نہ جائے تو پھر جائے کس طرف؟ 900 گناہ کرنے کے بعد بھی میرا رب کہتا ہے ما غرک بربک الکریم کہ آجا میرے بندے تو میری طرف پلٹ آ، میں تجھے معاف کرنے کے لیے تیار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ تو ذہن نشین کر لیجئے اس بات کو کہ ہم نے رسم نہیں نبھانی اس مرتبہ، ہم اپنے کردار سے روایتیں نبھائیں گے،
ہم رمضان میں مظلوموں کی مدد کریں گے، ہم اپنے منہ میں لقمہ ڈالنے سے پہلے غریب کا خیال رکھیں گے، ہم وقت پر پابندی سے نماز پڑھیں گے، اور جو تجارت کرتے ہیں قرآن کی رمضان کے اندر اور جو مذاق اڑانا چاہتے ہیں، چاہے وہ کوئی متولی ہو، چاہے وہ کسی مسجد کا پردھان ہو، چاہے کسی بڑی سوسائٹی کا ذمہ دار ہو، چاہے وہ اپنے گھر کی چھت پہ تراویاں کرانے والا ہو، ایسے جتنے گنڈے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنا اور وہاں جا کے اپنے رمضان کی تراویحوں کو خراب کرنا، اس بات کو طے کر لیجئے کہ جو بھی قریب کی مسجد ہوگی وقت نکال کے اس مسجد کی زینت بنیں گے، تاکہ مسجد بھی کل کو کہہ سکے قیامت والے دن کی عبد الرحمن رمضان کی تراویحیں میری زمین پر پڑھتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو میری اس بات پہ اعتراض ہو کہ جی حافظ بہت زیادہ ہیں، اتنے حافظ کہاں جائیں گے، مسجدیں بھی کم نہیں ہیں، مسجدیں بھی کم نہیں ہیں۔ اور ہمت کیجئے، ایک میں 2 بار سن لیجئے، مسجدوں کی بھی تعداد کم نہیں ہے، اور اگر کم پڑ رہی ہیں تو اور بناؤ، اللہ کے گھر اور بناؤ، تاکہ یہاں لوگ علم حاصل کریں، عبادت کریں، بچے تعلیم حاصل کریں، لوگوں کی طرف پیغام محبت بڑھتا ہوا جائے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دستور کو بدلنے کی کوشش کریں، دستور کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ اسلام کی یہی تو بات ہے۔ پوری دنیا میں اب تک جتنے دستور بنے، بڑی بڑی حکومتیں بنی، جو نئی حکومت آئی اس نے پچھلے والے کا دستور بدل دیا، جو نیا بندہ تخت پر بیٹھا اس نے پہلے والوں کا دستور بدل دیا۔ یہ محمد رسول اللہ کا دین ہے اور اس پر رسول اللہ نے مہر لگا دی، سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی، کمپلیٹ کر دیا، مکمل۔ اب کسی کی تعویلیں اس کو تبدیل نہیں کر سکتی، اور بلندی سر بلندی ہے ہی ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، عزتیں انہی کے لیے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے ہیں۔ تو تیار ہو جائیں، اس رمضان میں کریں گے انشاءاللہ، روایتوں پہ عمل کریں گے انشاءاللہ، رسمیں نہیں نبھانی ہم نے انشاءاللہ، ہم روایتیں نبھائیں گے، اور وہ روایتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں